کا اپنا ماحول تھا، ہم بر صغیر ہیں، ہمارا اپنا ماحول ہے، تو لہٰذا ہم جب ہمارے ماحول میں رہتے ہوئے یہ بات کی جائے تو ہمیں عجیب سے لگے گا کہ عرب کے لوگ میں عورتیں آتی تھیں، بچوں کو اٹھاتی تھی اور لے جاتی تھیں، اگر رومی انہیں دیکھ لیں گے رومی ان کو مار ڈالیں گے، کیونکہ یہ تمام نشانیاں ان پر وہ موجود ہیں جو آخری نبی پر ہوں گی۔ تو وہاں سے فوراً واپس ہوئے تو پیغام بھیجا، تو اللہ کے نبی کا پہلا نکاح اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا نکاح یہ ہوا۔ تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو تمام جو مال تھا حضرت خدیجہ کا وہ اللہ کے نبی کے سپرد کیا۔ جو ایک تبلیغ کا سلسلہ وہ شروع ہوا، حضرت خدیجہ کو دعوت دی، حضرت خدیجہ نے فوراً ایمان لائیں، اور جو سب سے پہلی نماز پڑھی وہ تقریباً کتابوں میں لکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے ادا کیا۔ انگلی مبارک سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، لوگ ایسے حیرت کا شکار ہوئے، لوگ یوں اپنے آنکھوں کو مل مل کے دیکھتے چاند کو، جب چاند کو دیکھتے تو چاند واقعی میں دو ٹکڑے ہوا ہوتا۔ تو اس طرح جب چاند دو ٹکڑے ہوا اس کے مدینہ میں تشریف لائے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی کا چھوٹا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں گے اور اللہ کے نبی کی زندگی کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اللہ کے نبی نے زندگی کیسے گزاری اور کیا کیا حالات آئے۔ یہ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوگی، جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ سیرت کے موضوع پر اکثر بہت زیادہ لمبی ویڈیوز ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کا جو تھوڑا سا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ میں پیدا ہونے کے بعد آپ کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ حضرت اماں جان اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس رہے، اور آپ کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت صوبیہ جو تھی وہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھی انہوں نے دودھ پلایا اول۔ اس کے بعد اہل عرب میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ رواج تھا، دیکھیں اہل عرب کا اپنا ماحول تھا، ہم بر صغیر ہیں، ہمارا اپنا ماحول ہے، تو لہٰذا ہم جب ہمارے ماحول میں رہتے ہوئے یہ بات کی جائے تو ہمیں عجیب سے لگے گا کہ عرب کے لوگ میں عورتیں آتی تھیں، بچوں کو اٹھاتی تھیں اور لے جاتی تھیں، اور دیہاتوں میں جا کے ان کی تربیت کیا کرتی تھیں۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، یہاں کیونکہ بچے والدین کے پاس ہی رہتے ہیں اس لیے ہمیں تھوڑا سا عجیب لگے گا، لیکن عرب میں یہ ماحول تھا تاکہ دیہات میں جا کر بچے خوب مضبوط رہیں، اپنی اچھی نشو و نما کریں، تو اسی وجہ سے والدین عورتیں آتی ہیں اور بچوں کو لے جاتی تھی۔ تو اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور ہمارے اور آپ کے نبی کو اٹھایا اور اس طرح لے کے چلی گئیں، اور 2 سال کا عرصہ جو ہے نا ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، پھر دوبارہ تشریف لائیں۔ تو جب 6 سال کی عمر میں ہوئے تو اللہ کے نبی جب 6 سال کی عمر تک پہنچے تو اس کے بعد جا کر حضرت آمنہ اپنے میکے تشریف لائیں، یعنی کہ مدینہ منورہ۔ واپسی پہ جو ہے نا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور یہ 1 مہینہ تقریباً جو ہے نا وہ مدینہ میں رہی، واپسی پر انتقال ہوا، پھر آپ اکیلے مکہ میں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ ایک باندھی تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے دادا کے پاس پرورش پاتے رہے، 8 سال کی عمر میں حضرت ابو المطلب یعنی کہ آپ کے دادا کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھتے رہے، پھر حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی اور بڑی شفقت سے اور بڑی محبت سے پالا۔ اس طرح آپ بڑھتے رہے آگے جاتے رہے، تو 12 سال کی عمر میں آپ نے پہلا جو اپنا سفر تھا شام کا وہ شروع کیا، اور جب شام کا سفر شروع کیا تو ابھی آپ تھوڑا سا ہی سفر طے کرنے کے بعد کسی مقام پر ٹھہرے، تو ایک راہب یعنی کہ جو اس ٹائم جو ہے وہ یہودیوں کا عبادت کرنے والا تھا، تو اس نے فوراً اللہ کے نبی کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہیں، تو انہوں نے فوراً ابو طالب کو مطلع کیا کہ آپ انہیں فوراً لے جائیں یہاں سے، اگر رومی انہیں دیکھ لیں گے رومی ان کو مار ڈالیں گے، کیونکہ یہ تمام نشانیاں ان پر وہ موجود ہیں جو آخری نبی پر ہوں گی۔ تو وہاں سے فوراً آپ واپس ہوئے، تو آہستہ آہستہ آپ کوئی پیشہ بھی اختیار کیا، آپ بکریاں چراتے تھے، تقریباً کتابوں میں لکھا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں، اور یہ خاص وصف تمام انبیاء کو جو ہے نا وہ دیا گیا۔ اور بکریاں چرانے میں بڑی سی حکمتیں ہیں کہ بندہ بردبار ہوتا ہے اور بندے کے اندر بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کا جو چرچا تھا صادق اور امین ہونے کا پورے مکہ میں مشہور تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 2 جگہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اور نکاح کا پیغام بھیجا، تو اللہ کے نبی کا پہلا نکاح اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا نکاح یہ ہوا۔ تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو تمام جو مال تھا حضرت خدیجہ کا وہ اللہ کے نبی کے سپرد کیا۔
اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ تحمل والے اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ صبر والے، اور گناہوں سے زندگی بھر جو ہے نا بچتے رہے، اور کبھی کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ جب انبیاء نبی نبوت عطا کرنے سے پہلے وہ ولی ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی گناہ میں اور کسی بھی ایسی جو لغو بات ہو اس میں ملوث نہیں ہوتے، کیونکہ نبی بننا ہوتا ہے۔ ایک نبی بہت بڑا مرتبہ ہے جو کہ حضرت اللہ نے اپنے انبیاء کو دینا ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کے ساتھ یہ صفت خاص ہوتی ہے کہ نبی بننے سے پہلے، نبوت عطا کرنے سے پہلے حضرت جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں، گناہ وغیرہ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی کو ایک رغبت تھی عبادت کی، اکیلے جا کر، جسے آج کل ہم مراقبہ کہہ لیتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ تو اسی طرح جاتے رہے، تو مستقل مطلب یہ کہ پورا مہینہ نہیں، مہینے میں چند دن کے لیے یا تھوڑے زیادہ دن کے لیے جاتے، تو کچھ توشہ خانہ بھی ساتھ لے جاتے، اور وہ غار ہرا کی وہ چھوٹا سا جو ایک غار ہے اس میں اللہ کے نبی بیٹھ کر عبادت کیا کرتے۔ تو اس طرح ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبوت کی خوشخبری سنائی، تو اللہ کے نبی جب نبوت کی خوشخبری سنائی تو اللہ کے نبی بڑے جو ہے نا وہ گھبرائے ہوئے گھر میں آئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ دیا، پھر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ اس طرح جو ہے نا پھر جو ایک تبلیغ کا سلسلہ وہ شروع ہوا، حضرت خدیجہ کو دعوت دی، حضرت خدیجہ نے فوراً ایمان لائیں، اور جو سب سے پہلی نماز پڑھی وہ تقریباً کتابوں میں لکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے ادا کی، یہ اسلام کے بعد۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچوں میں بہت جلدی اسلام لائے، سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا، تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا، تو تقریباً یہ 2 سال یا تقریباً 3 سال تک اللہ کے نبی جو ہے نا اس طرح تبلیغ کرتے رہے۔ ابھی واضح طور پر نہیں کی، لیکن عرب میں مکہ میں یہ بات چل رہی تھی، کچھ لوگوں کو شک و شبہات پیدا ہو گئے تھے، کوئی کام ہو رہا ہے مکہ میں لیکن ہمیں علم نہیں ہے۔ جب یہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے واضح لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا، ڈرانا شروع کیا۔ جو سب سے پہلے پتھر مارا گیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کے بندے نے نہیں بلکہ اپنے چچا نے مارا۔ اس کے بعد لیکن آپ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، حج والے بھی آنے لگے تو آپ ان کو بھی دعوت دیتے، آپ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہے۔ یہ جب بھی دعوت ہوتی رہی تو آپ تقریباً تمام جو تھے صحابہ کرام جو اس ٹائم ایمان لے آئے تھے سب چھپ کر نمازیں پڑھتے، دار ارقم اس ٹائم ایک بیٹھنے کی جگہ مقرر ہوئی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو واضح طور پر مکہ میں جا کے جو ہے نماز ادا کی گئی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، تبلیغ بھی ہوتی رہی، اور ساتھ ساتھ جو مکہ جو تھے اہل مکہ وہ تکلیفیں بھی دیتے رہے۔ تو جب آپ تکلیفوں سے جب لوگوں تنگ ہونا شروع ہوا تو حبشہ کی طرف جو ہے نا ہجرت کی، تو اس میں جو ہے نا پھر حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح جو ہے نا وہ تقریر ہے کہ کس طرح انہوں نے خطبہ دیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہجرت سے پہلے 5 سال پہلے جو ہے وہ حضرت کو یہ جو کفار وغیرہ تھے، بڑے بڑے جو لشکر والے، ابو جہل ہو گئے، عتبہ ہو گیا، تو یہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ اگر آپ یہ چاند جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، انگلی مبارک سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ لوگ ایسے حیرت کا شکار ہوئے، لوگ یوں اپنے آنکھوں کو مل مل کے دیکھتے چاند کو، جب چاند کو دیکھتے تو چاند واقعی میں 2 ٹکڑے ہوا ہوتا۔ تو اس طرح جب چاند 2 ٹکڑے ہوا اس کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے نا پھر ایمان نہیں لائے۔ ایمان لانے کے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر شروع کیا۔ وہاں پر لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، وہاں پر آپ کو ستایا گیا۔ اس کے بعد جب طائف کے سفر کے بعد آئے تو پھر اللہ کے نبی کو معراج، یعنی کہ جب اتنی مشقتیں برداشت کی تو اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا، وہ تمام چیزیں دکھائیں، وہ تمام وہ انوارات دکھائے۔ پھر اس کے بعد آپ امام الانبیاء بنے، امام الملائکہ بنے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے جنت بھی دکھائی، اور اللہ نے جو ہے نا وہ پھر جہنم کے جو عذاب تھے وہ بھی دکھائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں دوبارہ آئے اور پھر جو ہے نا وہ سارا واقعہ بتایا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق کی۔ تو اس طرح یہ تقریباً مکہ کی زندگی مشقت سے چلتی رہی۔ مکہ میں جو زندگی تھی وہ تبلیغ کی زندگی تھی، جنگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ جب زیادہ تکلیف دی گئی تو مکہ والوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی مدینہ کی طرف۔ تو جب ہجرت کرنا شروع کی اللہ کے نبی نے بھی اجازت دے دی، واضح حکم نہیں آیا تھا ابھی تو، لیکن جب انہوں نے کفار مکہ نے کہا کہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ خالی ہو رہا ہے، پورا مجمع جو لگتا تھا وہ مکہ کے لوگ گھر خالی کر کے جا رہے ہیں، تو فوراً جو کفار تھے ان کے ذہنوں میں فوراً یہ بات آئی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، یہ محمد بن عبداللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
تو پھر یہ بیٹھے اور بیٹھ کے جو ہے نا انہوں نے ایک مجلس قائم کی، اس میں شیطان بھی ہے، اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا، وَإِذْ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، یہ تمام جو آیت ہے کہ اس میں جو ہے وہ تدبیریں کی گئی، کیا کیا جائے، قید کیا جائے، نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، کیا کیا جائے۔ تو اس کے بعد ابو جہل نے یہ رائے دی کہ تمام قبیلے کے لوگ آئیں، تمام میں سے ہر بندہ جو تمام قبیلے کے لوگ آئیں اور ہر شخص جو ہے نا وہ وار کرے، تاکہ جو ہے نا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو جائیں تو دیت جو ہے وہ 100 اونٹ وغیرہ اس کا مطالبہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ بندہ ہی نہیں پتا کس نے مارا، کیونکہ سارے تھے۔ تو قتل کا جو عوض ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے جو مقابل میں قتل کیے جائیں گے جو لوگ، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر قبیلے کا بندہ ہے، تو جو یہ قصاص ہوگا وہ مشتبہ ہو گیا، کس کو کریں کس کو نہ کریں، تو لہٰذا دیت آئے گی، دیت ہم آرام سے دے دیں گے 100 اونٹ۔ تو اس طرح ہدایت ہوتی اللہ، پھر اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور اس طرح تمام چیزیں بتائی گئی کہ اس طرح یہ آپ کے سامنے یہ پیچھے پلاننگ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور پھر جو ہے وہ مدینہ ہجرت کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اس طرح اللہ کے نبی جو ہے نا وہ مدینہ میں تشریف لائے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی کا چھوٹا سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ کے نبی کی جو مدینہ والی زندگی ہے اس کا اس طرح چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ یہ زیادہ بڑا بھی نہ ہو اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاصے کے طور پر جو زندگی ہے اس کو یاد کر لیں اور آسانی سے یاد بھی ہو جائے ان کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ